حضرت علی کرم اللہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ آپ کو شجاعت، علم، تقوی، عدل و انصاف اور زہد و عبادت میں بلند مقام حاصل تھا۔ آپ کی پرورش خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور آپ نے بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ جنگوں میں آپ کی بہادری اور کارنامے مثالی تھے اور حضرت علی کو اسد اللہ کا شیر کا لقب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 656 ہجری میں مسلمانوں کو ایک نئے خلیفہ کے انتخاب کا سامنا تھا۔ مدینہ کے عوام اور صحابہ کرام کی اکثریت نے حضرت علی سے درخواست کی کہ وہ خلافت سنبھالیں، لیکن آپ ابتدا میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے گریزاں رہے۔ جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو آپ نے مشروط طور پر خلافت قبول کر لی اور اعلان کیا کہ وہ خلافت کو خلفائے راشدین کے طرز پر چلائیں گے۔ حضرت علی کو خلافت سنبھالتے ہی کئی سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے بڑا مسئلہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا تعین اور سزا دینا تھا۔ کچھ صحابہ جیسے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ فوری قصاص کے حامی تھے، جبکہ حضرت علی کا موقف تھا کہ پہلے امت میں امن و استحکام بحال کیا جائے، پھر قصاص لیا جائے۔ یہ اختلافات بعد میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے بڑے فتنوں کا سبب بنے۔ جنگ جمل حضرت علی اور حضرت عائشہ کے حامیوں کے درمیان ہوئی۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے حضرت عثمان کے قتل پر انصاف کے مطالبے کے لیے لشکر ترتیب دیا۔ حضرت علی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حالات ایسے رخ پر چلے گئے کہ جنگ چھڑ گئی۔ جنگ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر شہید ہو گئے اور حضرت علی نے حضرت عائشہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے انہیں مدینہ واپس بھجوا دیا۔ حضرت علی کی خلافت کے دوران دوسرا بڑا چیلنج شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اختلافات تھے۔ حضرت معاویہ بھی حضرت عثمان کے قاتلوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے پر قائم تھے اور انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو فوری طور پر تسلیم نہیں کیا۔ یہ اختلاف جنگ صفین کی صورت میں ظاہر ہوا، جس میں دونوں جانب سے شدید جنگ ہوئی۔ جب حضرت علی کی فوج غالب آنے لگی تو حضرت معاویہ کے ساتھی عمرو بن العاص نے قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا، جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ فیصلہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت علی کے لشکر میں شامل کچھ افراد جو بعد میں خارج کہلائے اس چال میں آ گئے اور حضرت علی کو تحکیم یعنی ثالثی پر مجبور کیا۔ تحکیم کا عمل حضرت علی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا اور اس کے نتیجے میں آپ کی خلافت مزید کمزور ہو گئی۔ جنگ نہروان 38 ہجری 658 اور خارج کا فتنہ۔ تحکیم کے بعد حضرت علی کے لشکر کے کچھ افراد جو پہلے ثالثی کے حق میں تھے اچانک اس کے خلاف ہو گئے اور آپ کو خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہ لوگ خارج کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت علی نے ان کے ساتھ کئی مذاکرات کیے، لیکن جب انہوں نے بغاوت شروع کی اور معصوم لوگوں کو قتل کرنے لگے تو حضرت علی نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ جنگ نہروان میں خارج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، لیکن یہ فتنہ مکمل طور پر ختم نہ ہو سکا۔ حضرت علی کی شہادت 40 ہجری 661 عیسوی۔ خارج کی شکست کے بعد ان کے بچ جانے والے لوگوں نے حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص کے قتل کی سازش تیار کی۔ عبد الرحمن بن ملجم نامی خارجی نے حضرت علی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ 19 رمضان 40 ہجری کو حضرت علی فجر کی نماز کے لیے کوفہ کی مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے آپ کے سر پر وار کیا۔ یہ زخم انتہائی گہرا تھا اور 2 دن بعد 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ شہادت سے پہلے حضرت علی نے اپنے بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین کو نصیحت کی کہ وہ امت میں امن و امان، اتحاد کو برقرار رکھیں۔ آپ نے اپنے قاتل کو فوری سزا نہ دینے کا حکم دیا اور شریعت کے مطابق انصاف کرنے کی ہدایت کی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسین نے خلافت سنبھالی، لیکن امت میں مزید خون ریزی روکنے کے لیے آپ نے حضرت معاویہ کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں اسلامی تاریخ میں صلح حسن کے نام سے مشہور معاہدہ ہوا۔ حضرت علی کو کوفہ کے قریب نجف میں دفن کیا گیا اور آج بھی آپ کا مزار زیارت گاہ کے طور پر مشہور ہے۔ حضرت علی کی شخصیت اسلامی تاریخ میں انتہائی نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔
علم و دانش۔ آپ کو علم کا دروازہ کہا جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ عدل و انصاف، آپ کا عدل بے مثال تھا، اور خلفائے راشدین کے نظام عدل میں آپ کا کردار انتہائی نمایاں رہا۔ بہادری، آپ کی شجاعت ہر جنگ میں نمایاں رہی، خاص طور پر غزوہ خیبر میں آپ نے یہودیوں کے سب سے مضبوط قلعے کو فتح کیا۔ تصوف اور روحانیت، کئی اسلامی صوفی سلاسل جیسے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ حضرت علی سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں۔ حضرت علی کی خلافت اور شہادت اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور نازک دور ہے۔ آپ کی زندگی عدل، بہادری اور علم کا نمونہ تھی۔ اگرچہ آپ کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہمیشہ دین اسلام اور امت کو بھلائی کی ترجیح دی۔ آپ کی شہادت ایک المناک سانحہ تھا، لیکن آپ کے افکار، فیصلے اور حکمت آج بھی مسلم امہ کے لیے مشعل راہ ہے۔